بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے شہر شہر گاؤں گاؤں چلے، انہوں توحید کی دعوت دی۔ آپ کی دعوت سے محبت اور عقیدت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ یہودی قوم اسے اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگی۔ انہوں نے بادشاہ کو ہم خیال بنایا اور الزام لگایا یہ شخص موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو بدلنا چاہتا ہے۔ مشرک بادشاہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ آپ اپنے حواریوں یعنی اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مکان میں جمع تھے۔ یہودیوں نے اس گھر کو گھیر لیا، سارے حواری جان بچا کر بھاگے۔ یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو انہیں قید کرنے کے لیے اندر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور یہودیوں کو اس آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ یہودیوں نے دھوکہ میں اپنے ہی آدمی کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر پھانسی پر چڑھا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں استخارے کا مختصر ترین طریقہ یہاں تک سمجھیں، یہ جو ہمارے ٹی وی وغیرہ پر ہوتا ہے کہ ماں کا نام پتہ ہے فلانی کا نام پتہ ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت کوئی نہیں، یہ سارا جھوٹ ہے۔ استخارہ خود کرنا ہے یا کسی کے اوپر اعتماد ہو تو اس کو بتانا ہے، لیکن سب سے بہتر کہ آپ خود استخارہ کریں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے استخارہ کا طریقہ کہ آدمی 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھے، جو ہر جگہ لکھی مل جاتی ہے، اور جو کام کرنا ہو دل میں وہ کام سوچ لے۔ اچھا، استخارہ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر مانگنا۔ کیا مانگنا؟ خیر۔ اس کے لیے ضروری کہ ہمیں کوئی خواب آیا، بس استخارہ کیا، اس کے بعد دل کی طرف ہو جائے، کام کرنے کا دل کرے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کام مجھے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کوئی ایسی جگہ آگے کہ ہم لمبا استخارہ نہیں کر سکتے، 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، کوئی کام فوراً کرنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فوراً کوئی کام درپیش ہوتا تو آپ ان الفاظ میں استخارہ کی دعا مانگتے تھے: اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی۔ اللہ تعالیٰ مجھے خیر عطا فرمائے اور میرے دل میں خیر کی بات ڈال دیں۔ یہ اللہم اغفر لی واختر لی، اللہ آپ میرے دل میں خیر کی بات ڈال دیں اور مجھے خیر عطا فرمائے، جو میں کام کرنے لگا ہوں اس میں فتنہ اور شر نہ ہو، مجھے کیا عطا فرمائے؟ خیر عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے؟ ایک فضیلت اور عمل گناہ سے توبہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کا گناہ مٹا دیا جائے۔ اس کے عذاب جوارح کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، یعنی جو ہاتھوں سے گناہ کیا اللہ ہاتھوں سے بھی گناہ کیا کرتے ہیں؟ بھلا دیتے ہیں۔ پتہ کیوں؟ اللہ نے قرآن کا قیامت کے دن ہاتھ گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں سے بھی مٹا دیتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن اس گناہ کی گواہی نہ ہو۔ کب؟ جب بندہ توبہ کرتا ہے، حتیٰ کہ زمین کے ٹکڑوں سے بھی اللہ اس گناہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ ظاہر سارے گناہ زمین پر ہوتے ہیں، کہتے ہیں گناہ کے دوران بندہ جہاں جہاں ہاتھ پاؤں رکھتا ہے وہ گواہ بن جاتے ہیں، اللہ وہاں سے بھی اس گناہ کا اثر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کا ان الحسنات یذہبن السیئات، ختم سرے سے ختم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ یہاں تک کہ قیامت کے دن توبہ کرنے والا بندہ اللہ کو ایسے ملے گا کہ اس کے گناہ پر کوئی گواہ ہی نہیں ہوگا۔ جب گواہ نہیں ہوگا تو اللہ کہے گا اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ یا ہمارے اللہ کی آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمارے گناہوں کو مٹا دیں، ختم فرما دیں برحمتک یا ارحم